آج یہ بات کہنا کہ پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ یہاں کے علماء آپس میں اختلافات کا شکار ہیں۔ میرے پیاروں، دنیا میں کوئی خاندان، دنیا کا کوئی بھائی، دنیا کی کوئی جماعت، دنیا کا کوئی معاشرہ، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی بستی، دنیا کی کوئی ریاست ایک ایسی سامنے لاؤ جو اختلاف کا شکار نہ ہو۔ اختلافات ہو جایا کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو دستوری طور پر، آئینی طور پر جب 1973 میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان طے پایا، اس وقت بھی سارے علماء متفق اور متحد تھے، کسی مسلک کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ علماء آپس کے اختلاف کا شکار ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں جو لوگ اس بات کو ہوا دیتے ہیں کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، مجھے یہ بتلاؤ تمہارا کبھی کسی سے اختلاف نہیں ہوا؟ تم یہ بات تب کہو جب تمہارا کسی سے اختلاف نہ ہو۔ جب تمہارا آپس میں اختلاف ہے، علماء کے اختلاف کو ہوا مت دو۔ علماء نے اس ملک کو اسلامی فلاحی سلطنت بنانے کے لیے جو کردار ادا کیا، اس وقت کے پریس نے اس کو نہ ہی چھپایا بلکہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اور جب ہم نے ان باتوں کو پڑھا، عوام سے پوچھا، پورے کے پورے مجمع میں میں وضوح سے کہتا ہوں شاید کسی کو اس بات کا علم نہ ہو، 1973 کا آئین جب اس قوم کو دیا تھا، اس وقت بھی تمام مسالک کے علماء اکٹھے تھے اور ان کا اتفاق تھا، متحد تھے۔ یہ سیکولر قوتیں اور لیبرل لوگ اس بات کو سن لیں، ہمارے اختلافات ہمارے گھر کے اختلافات ہیں، لیکن تم اپنے اغراض اور مفاسد، اپنے فاسد مفاد کو کبھی بھی ہمارے اختلافات کا ڈھنڈورا پیٹ کر اپنے کامیابی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم تمہیں کامیاب ہونے دیں گے۔ ہم نے ہر موڑ پر علماء کو اور تمام مسالک کے لوگوں کو ہم نے متفق اور متحد رکھنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے علماء کے مابین فروعی اختلاف کو کھڑا کیا اور ایک دوسرے کو بامی گریبان اس کے ہاتھ میں دے کر جھگڑا اور فساد کا میدان گرم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھنا، پاکستان کو آئینی طور پر اگر کسی نے مضبوط کیا ہے، یہ سارے مسالک کے علماء نے کیا ہے، کسی ایک مسلک نے علماء نے نہیں کیا۔ اور یہ بات مسلم ہے، پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر یہ ایک واحد ریاست ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور پوری دنیا کی اسلامی ریاستیں اس وقت دنیا کے اندر 56 سے زائد مسلمانوں کی حکومتیں، ریاستیں، مملکتیں موجود ہیں، لیکن کسی ریاست اور مملکت کا نام اس طرح نہیں ہوا طے جس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر طے کیا ہے۔ اور اس میں اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں، پیپل پارٹی موجود تھی، مسلم لیگ موجود تھی، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں وہ ساری اس کارروائی میں موجود تھیں، اور علماء اس کارروائی کا حصہ تھے، بلکہ سرخیل تھے۔ علماء نے متفقہ طور پر آئین بنا کر جب بھٹو کے سامنے رکھا، بھٹو نے اس آئین کو اسمبلی کے سامنے پیش کیا، اور اسمبلی کے ایک ممبر نے بھی اس آئین کی کسی ایک شخص سے اختلاف نہیں کیا۔ جب آئین بن گیا، آئین کے اندر اس بات کو باور کرا دیا گیا، پاکستان کے اندر اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ جب پاکستان کے اندر اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے تو پھر اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس وقت بھی آئین کے اندر یہ شک لکھ دی گئی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اسلام کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اگر کوئی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنے گا۔ چنانچہ اس بات کو آگے زیادہ نہ بڑھایا گیا، وقت گزرتا گیا، ہمیشہ ان لوگوں نے علماء پر یہ اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم پاکستان کے اندر اسلام نہیں لاتے۔ پاکستان میں چونکہ تمام فرقے اور مذاہب کے لوگ موجود ہیں، اس لیے اگر ہم مائل تشیع کا اس میں ملک کے اندر نظام لاتے ہیں، یہاں حنفی کھڑے ہوں گے، اگر حنفیوں کا لے کے آتے ہیں
اہل حدیث کھڑے ہوں گے، دیوبندیوں کا لے کے آتے ہیں، اہل بریلی اہل سنت کھڑے ہو جائیں گے، ہم لائیں تو کس کا نظام لائیں؟ چنانچہ اس وقت کے تمام علماء اس بات پر اکٹھے ہوئے اور جماعت اسلامی کے مولانا مودودی صاحب، علماء دیوبند کے مولانا سید سلیمان ندوی صاحب اور دیگر علماء، یہ سارے کے سارے جب اکٹھے ہوئے اور اہل تشیع کے بڑے جید علماء اس میں موجود تھے، اہل بریلی کے بڑے جید اکابر اس میں موجود تھے، جماعت اسلامی کے بڑے بڑے اہل علم اس میں موجود تھے، انہوں نے 22 نکات اس وقت کی حکومت کے سامنے رکھے اور حکومت کو واضح کر دیا، اگر پوری دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی اسلامی مملکت اسلام کے نام پر قائم ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا نظام اسلام کے نام پر لایا جائے جس میں اہل تشیع بھی متفق ہوں، جس میں اہل سنت بھی اتفاق کریں، جس میں اہل حدیث بھی اتفاق کریں، جس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی اتفاق کر لیں، تو یہ 22 نکات کسی بھی مملکت کے سامنے اگر رکھ دیے جائیں، وہ مملکت ان 22 نکات کو اگر اسمبلی میں لا کر اس کے مطابق قانون سازی کرے تو پورے مملکت کے اندر کسی فرقے کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فرقے کی بات کرے۔ یہ ایک ایسا مسودہ تھا کہ جس پر دنیا کے کسی فرقے کو، کسی جماعت کو، کسی تنظیم کو، کسی گروہ کو، کسی پارٹی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب یہ 22 نکات وقت کی حکومت کے سامنے رکھے گئے، اس وقت انہوں نے اس 22 نکات کی وہ دھجیاں کھیڑی اور اپنا پینترا بدلا اور اہل دین کو معروض الزام ٹھہرایا کہ ان دیوبندیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں، شیعہ سنی فساد کی وجہ سے ہم پاکستان کے اندر اسلام نہیں لاتے۔ یہ سارا کا سارا عذر لنگ ہے۔ آج میں ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ 22 نکات اگر آج بھی پاکستانی قوم کے سامنے رکھے جائیں، نہ اہل تشیع کو اس بات سے اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کو اس بات سے اختلاف ہے، نہ حناف کو اس بات سے اختلاف ہے، نہ جماعت اسلامی کو اس بات سے اختلاف ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب ساری کی ساری دینی اور مذہبی قوتیں اس بات پر متفق ہیں، پھر وجہ کیا ہے کہ آج تک پاکستان کی اسمبلی میں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کیوں نہیں کی گئی؟